अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस पेज को कंप्लीट करेंगे। हम देख रहे हैं कि दो आयतें हमारे सामने हैं। एक बड़ी लंबी आयत है जिसका जहाँ से ये 196 आयत जो है ये वो आयत है जिससे हज की आयतों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। इंशाल्लाह इसमें हम हज के बारे में जो सूरह बकरा में जितनी भी आयतें हैं वो इंशाल्लाह हम अगली पैसेजेस में पढ़ेंगे और यहाँ से शुरू होगा। बीच में एक आयत है जो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से मुतल्लिक है, एक छोटी सी आयत। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की भी जो बाकी तफसीली आयात हैं वो इंशाल्लाह हम तीसरे पारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टाइम हमने आपको याद होगा कि हमने क़िताल के बारे में जब अल्लाह ताला ने दी कि अगर तुमने लड़ना है तो किस तरह से लड़ना है, ज़्यादती नहीं करनी। देखें कि लड़ाई की आयतों में और हज के आयतों के बीच में एक आयत है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल बीच में एक आउट ऑफ द वे जाके एक अलग सा टॉपिक अल्लाह ताला ने एक आयत बयान कर दी। और अगर देखा जाए तो इन दोनों चीज़ों का यानी कि क़िताल का यानी जिहाद करने का, अल्लाह की राह में निकलने का, जो ज़्यादती करने वाले हैं उनके साथ लड़ाई करने की बात हो, और या फिर हज के लिए निकलने का, इन दोनों में खर्च ज़रूरी है। यानी कि आपको जंग करने के लिए भी तलवार चाहिए, आप असलहा चाहिए, और आपको ज़ाहिर बात है सवारी चाहिए। उसी तरह हज करने के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये जब खर्च करने की बात बीच में एक अल्लाह ताला ने आयत में बता दी कि वह अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ी सबीलिल्लाह, ये दोनों चीज़ें फ़ी सबीलिल्लाह हैं। हम जब अल्लाह ताला के लिए किसी जालिम से या किसी ज़्यादती करने वाले से लड़ाई करते हैं तो वो भी अल्लाह ही के लिए होता है। और जब हम हज और उम्रा करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए होता है। तो ये फ़ी सबीलिल्लाह अनफ़िक़ू, और अनफ़िक़ू बहुत एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। हमने पहले जब मुनाफ़िक़ीन का ज़िक्र पढ़ा था तो उनका जो रूट था निफ़ाक़, नून फ़ा क़ाफ़, वो भी यही रूट था जो अनफ़िक़ू का है, नून फ़ा क़ाफ़। और इसमें अलिफ एक ऐड हो जाता है तो ये इन्फ़ाक़ बन जाता है। इन्फ़ाक़ का मतलब होता है खर्च करना। तो नून फ़ा क़ाफ़ नफ़क़ा जो था उसका मतलब होता है दो टनल जिसके दो मुंह होते हैं, दो सुराख होते हैं जिसमें। तो चूंकि मुनाफिकीन जो होते हैं उनके दो चेहरे होते हैं इसलिए उनको मुनाफिक कहा जाता है, और वो निफाक होता है। और जब खर्च की जाती है तो खर्च भी एक ऐसा अमल है जिसमें आप सोचिए जेब है और जेब में एक सुराख है, दो सुराख हैं। एक सुराख है जिसमें आप डालते हैं पैसे और दूसरे सुराख से वो पैसे निकलते जाते हैं। तो पैसों का निकलना ये इन्फाक कहलाता है, इन्फाक। और अल्लाह ताला यहाँ पे इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की बात करें कि अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में खर्च करो। वला तुल्कू बि ऐदीकुम, तुल्कू का मतलब है यहाँ पे ये जो है वला तुल्कू, ये जैसे अनफ़िक़ू था ये फ़ेल अमर था, कुछ करने को कहा जा रहा था। वला तुल्कू का मतलब है यहाँ पे कुछ ना करने को कहा जा रहा है, फ़ेल नहीं है ये। वला तुल्कू, और मत डालो। लकी इसका रूट है लाम काफ या, जो कि मुलाकात का भी रूट होता है, अपने आप को कहीं पहुंचाना, डालना। तो ये उसकी बात हो रही है कि मत डालो बि ऐदीकुम, अपने हाथों से, कुम यानी कि तुम्हारे हाथों से खुद को, अपने हाथों से खुद को मत डालो। कहाँ पे मत डालो? इलत तहलुका, हलाकत की तरफ, हलाकत में मत डालो। इसका मुफस्सिरीन तर्जुमा ये करते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और अगर तुमने खर्च ना किया तो ये ऐसा करना तुम्हें हलाकत में डालेगा। ये मुफस्सिरीन इसका ज़्यादा तर्जुमा करते हैं कि वला तुल्कू बि ऐदीकुम इलत तहलुका, और अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो। कि मुनाफिकत से बचने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर हिस्ट्री पढ़ें तो हम जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जितने भी मुनाफिकीन थे वो बाकी तमाम काम तो बड़े खुशी खुशी कर लेते थे, लेकिन जो ही अल्लाह के लिए रास्ते में निकलने के लिए, जहाद के लिए जाने का कोई मौका आता या अल्लाह की राह में खर्च करने का मौका आता तो वो हमेशा पीछे हो जाते थे। तो ये एक तरह से अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, वो एक तरह से आपकी निफाक को शो करता है, यानी कि हिपोक्रेसी को शो करता है कि आप कह तो रहे हैं कि हम अल्लाह के साथ हैं, अल्लाह की बातें मानते हैं, लेकिन जब अल्लाह कहता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो माल की मोहब्बत सामने आ जाती है, दुनिया की मोहब्बत सामने आ जाती है और हम खर्च ना करें। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं वला तुल्कू बि ऐदीकुम इलत तहलुका, तहलुका
اگر آپ یہاں پہ رک رہے ہیں تو۔ اور آگے ایک اور بہت امپورٹنٹ حکم، امر، فعل امر، و احسنو، اور اچھا، مطلب اچھا کرو۔ اب یہ احسنو نفاق کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اور اچھے طریقے سے خرچ کرو۔ اگر خرچ کرنا ہی ہے، انسان خرچ تو کرتا ہی ہے، ظاہر بات ہے جب پیسے ہوتے ہیں تو خرچ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر آپ اچھے طریقے پہ اچھی راہ میں خرچ کریں گے، اچھے طریقے سے خرچ کریں گے تو ایسا کرنے کو کہا جا رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ بے شک، محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو احسان کرتے ہیں، یعنی کہ بہت بہترین کام کرتے ہیں۔ احسان ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کو بہت اچھے طریقے سے ریٹرن کرنا، ادا کرنا، تو اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ ان اللہ یحب المحسنین، یہ بھی ایک آیت آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ آئی تھنک پہلی دفعہ ایک ایسی آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، ہم نے پچھلی پیج پہ آیت کی اینڈنگ میں پڑھا تھا ان اللہ لا یحب المعتدین، لا یحب کی بات ہوئی تھی کہ اللہ معتدین کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ بات آ رہی ہے ان اللہ یحب المحسنین واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ تو یہ ایک آیت ہو گئی جس میں دو حکم ہیں، انفقوا واحسنوا، اور ایک فعل نہیں ہے کہ نہ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم آج انشاءاللہ شروع کریں گے یہ لمبی سی آیت حج کے بارے میں۔ اگر آپ پورے اس آیت کو اگر ہم پہلے سے ہی اس کو کیٹیگرائز کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا مین جو حکم ہے نا وہ پہلی ہی لائن ہے، پہلی ہی لائن ہے مین حج اور عمرے سے ریلیٹڈ پہلی ہی آیت، وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو سینیریوز بتائے ہیں کہ جب تم حج اور عمرے کے لیے نکلتے ہو تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، دو کام ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، پھر تم نے کیا کیا کرنا ہے اور اس سلسلے میں اگر تمہیں کیا کیا کن چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ۔ ایک ہے جب تم گھیر لیے جاؤ، یعنی کہ تم نے حج اور عمرہ کی نیت کر لی اور تم گھر سے نکل آئے، لیکن کسی وجہ سے تمہیں حج پہ جانے کا موقع نہ ملا یا عمرے پہ جانے کا موقع نہ ملا، تم گھیر لیے گئے، کوئی بھی مشکل ہو گئی، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تم، یعنی کہ وہ جو احصار ہے، وہ جو گھیراؤ تھا وہ ختم ہو جائے اور تم امن میں آ جاؤ، وہ جو جتنی بھی کوئی مشکل تھی وہ ختم ہو جائے، تب تم نے کیا کرنا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ مین جو چیز ہے وہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اتمو، تمام کرو، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اتمو یہ فعل امر ہے کہ تم سب پورا کرو، پورا کرو۔ تمام کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے نکلوں، راستے میں مجھے کوئی اور بات یاد آ جائے، چلو میں بعد میں عمرہ کر لوں گا، نہیں ابھی میں یہ نہیں کرتا۔ نہیں، اگر تم نے حج کے لیے نکلے ہو، اگر تم نے عمرے کی نیت کی ہے، حج کی نیت کی ہے، اس کو پھر پورا کرنا ہے۔ اگر پورا نہ کیا تو پھر اس کی کمپنسیشن دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے ہم نے وہ، ایک تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے للہ، کہ حج اور عمرے کا صرف اور صرف مقصد خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی کہ پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ ایک تو پورا کرو، اور کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے، للہ۔ صرف اور صرف حج کا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، نہ دکھاوا، نہ ناموری، نہ شہرت کہ میں جی حج کر کے آیا ہوں، میں حاجی کہلاؤں گا، یہ وہ کوئی بھی اور موٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف خالصتاً اللہ ہی کے لیے حج ہوگا اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا، اور پورا کرو، یہ حکم ہے، مین حکم ہے، اس کو پورا کرو۔ ٹھیک ہے، اب پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان حج اور عمرے کی نیت کرتا ہے تو ایک خاص جگہ پہ آ کے احرام باندھ لیتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اس کو کچھ جو حلال چیزیں ہیں وہ اس پر حرام کر دی جاتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا پہننا، اپنی بیوی کے ساتھ تعلق، اور لڑائی جھگڑا، جھوٹ، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو نارملی اگر وہ کر سکتا ہے لیکن حج کے احرام کی حالت میں اس پر منع ہو جاتی ہیں، اور اس احرام کی حالت سے نکلے گا جب وہ حلق کرا لے گا۔ حلق ایک ایسا عمل ہے جس میں بال منڈوانا، یا اس صورت میں آپ احرام کی حالت سے باہر آ جاتے ہیں۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب ایک سینیریو دے رہے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی کہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس کی وجہ سے تم اپنا سفر جاری نہ رکھ سکو، کوئی مجبوری ہے، ادروائز تو تمہیں پورا کرنا ہی ہے، لیکن فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، سب سے پہلی بات آ گئی، فَإِنْ اور پھر اگر، أُحْصِرْتُمْ تم گھیر لیے جاؤ۔ اب اس پوری لائن کو آپ نے ایک ساتھ یاد کرنا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، ہدی یہ کی آواز آئے گی آخر میں، اور ہدی ہدی حد حد حد، جلدی 2-3 دفعہ حد 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 ڈال کے قلقلہ کے ساتھ کریے، اور پھر ای کی آواز لائیں، من الہدی، فمستیسر من الہدی، دی نہیں کہنا، ایسے نہ لگے دال زیر یا دی پڑھا جا رہا ہے، یہ دال قلقلہ کے ساتھ ادا ہوگا، حد ہدی، فمستیسر من الہدی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فمستیسر یعنی کہ یہ تمہیں کرنا پڑے گا، اگر تم گھیر لیے جاتے ہو تو جو بھی میسر ہو اس کو قربان کر دو، اس کو یعنی کہ کوئی بھی جانور جو تمہیں میسر ہو، استیسرا جو ہے نا، اس کا مطلب ہے میسر ہونا، من الہدی، ہدی کہتے ہیں کوئی قربانی کا جانور، یعنی کہ دم، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حج اور عمرے کو تمام کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، اب یہ تو ایک ایسی کنڈیشن آ گئی جس میں وہ حج اور عمرہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، پھر بھی تمہیں دم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، تو ہدی میں سے کوئی بھی جو بھی تمہیں میسر ہو اس کو قربان کر دو، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی کہ کوئی بھی جانور، کوئی اونٹ ہے، کوئی ایک گائے یا بیل ہے یا کوئی بکری ہے، اس کو ذبح کر دو، اس کو تمہیں ذبح کرنا پڑے گا، کس کی کمپنسیشن پہ؟ کہ تم وہ حج اور عمرہ کمپلیٹ نہیں کر سکے، تم نے حج اور عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن راستے میں تم گھیر لیے گئے، کوئی بھی سچویشن آ گئی ہے، جیسے کہ آپ کوئی آج کل کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایئرپورٹ جائیں اور ہماری فلائٹ مس ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی سچویشن کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، نہیں جا پاتا، تو یہ سب چیزیں تب بھی ہم نے ہدی کا جانور جو بھی میسر ہو ہم نے قربان کرنا ہے اس کی کمپنسیشن کے طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَحْلِقُوا کا ہا لام قاف حلق، یہ ہم ورڈ جانتے ہیں، حلق کرانا یعنی بال منڈوانا۔ بال منڈوانا یہ کب کیا جاتا ہے؟ بال منڈوائے جاتے ہیں جب ہم نے احرام کی حالت سے باہر نہ نکلنا ہو، کیونکہ حلق کرا کے آپ احرام کی حالت سے جو آپ نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو گئی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آپ دوبارہ سے اس اسٹیٹ سے نکلنے کے لیے آپ کو حلق کرانا پڑتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے آپ گھیر لیے گئے ہیں، آپ نے ہدی کا جانور تو بھیج دیا، ہو گیا، قربانی ہو جائے گی، لیکن آپ حلق کرائیں گے، تب تک آپ نے حلق نہیں کرنا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو مت منڈواؤ، حتیٰ تب تک، یبلغ پہنچ جائے، الہدیو ہدی جو ہے پہنچ جائے کہاں تک؟ محلہ، اپنی جگہ، محلہ کا مطلب ہے اپنی جگہ تک نہ پہنچائے۔ اور ہدی کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ حرم کے علاقے کے بیچ میں، آپ کہیں پہ بھی، ظاہر بات ہے ہم جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں جو وہاں پہ دم دیا جاتا ہے وہ اسی ایریا کے، یعنی کہ جو حرم کا ایریا ہے اسی کے بیچ میں کہیں پہ بھی آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ تب تک تم اپنے سروں کو مت منڈوانا جب تک کہ تمہارا جانور، ہدی کا جو جانور ہے، وہ اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ، اسی حلق سے ریلیٹڈ ایک سچویشن آ رہی ہے کہ اگر پھر بھی تمہیں حلق کرانا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر تمہیں پھر بھی حلق کرانا پڑ جاتا ہے، یعنی کہ ابھی تمہارا ہدی کا جانور حرم کے حدود تک نہیں پہنچا لیکن تم نے بال کٹا لیے، تمہیں سر کے بال منڈوانے پڑ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اب یہاں پہ ہے اگر کوئی تم میں سے ہو مریض، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی
अज़ा यानी कि कोई दर्द या कोई तकलीफ़ कोई भी सूरत हो सकती है। ये दो सिचुएशंस अल्लाह ताला ने बताई हैं कि कोई बीमारी की वजह से उसको अपने सर के बाल मुंडवाने पड़ गए या फिर उसके सर में कोई तकलीफ़ थी। जैसे कहा जाता है कि एक सहाबी थे जिनके सर में बहुत सख्त जुएं पड़ गई थीं और उनको हदी का जानवर हरम तक पहुंचने से पहले उनको बाल मुंडवाने पड़ गए थे। तो उस सूरत में फिदिया देना होगा। देखिए हर चीज़ जो भी चीज़ अगर अल्लाह ताला ने कहा ना कि ना अपने बाल मुंडवाना हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, तब लेकिन अगर उससे पहले अगर मुंडवाना पड़ भी जाए किसी बीमारी की वजह से या सर की किसी तकलीफ़ की वजह से, तो फिर उसकी भी कंपनसेशन अल्लाह ताला ने बता दी, फ़िदियतुन, तो फिर फिदिया देना होगा। फिदिया देना होगा। और फिदिया क्या है? मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक, यानी कि सियाम या तो रोज़े रखो या सदका दे दो या फिर एक कुर्बानी कर दो। अब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नत के मुताबिक ये 3 दिन के रोज़े हैं। मिन सियामिन है ना, तो 3 दिन के रोज़े रखने होंगे। औ का मतलब है या सदक़तिन, और सदका जो है वो बराबर है कि 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना। ठीक है, 6 मिस्कीनों को जो सदका फ़ितर के बराबर जो है ना खाना खिलाना, ये सदका है। या फिर नुसुक कहते हैं खून बहाना, यानी कि कुर्बानी करना। तो ये एक बकरी कहा जाता है कि एक बकरी आपको दम में देनी होगी। अगर किस सूरत में? अगर आपने हलक करा लिया। कब? हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, उसके महल में पहुंचने से पहले, उसके यानी कि उसकी जगह पे, हदी के जानवर की उसकी जगह पे पहुंचने से पहले अगर तुमने हलक करा लिया तो फिर तुम्हें ये इन तीनों में से कोई एक फिदिया के तौर पर देना होगा। या तो 3 दिन के रोज़े रखने होंगे या सदका देना होगा, 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा या एक बकरी ज़िबा करनी पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी बात। अगर हम घेर लिए जाएं और हम हज और उम्रा तमाम ना कर सकें तो फिर है फ़इज़ा अमिनतुम, फिर अगर तुम अमन की हालत में आ जाओ। ये दूसरी सिचुएशन है, दूसरा सिनेरियो है कि पहली तो था तो तुम घेर लिए जाओ। अब ये है कि वो तमाम जो रुकावटें थीं, मुसीबतें थीं, वो ख़त्म हो गई। तुमने आराम से हज करने के लिए तुम मक्का के हदूद में दाखिल हो गए। फ़इज़ा अमिनतुम, अगर तुम अमन में आ जाओ। अब अल्लाह ताला एक इजाज़त दे रहे हैं, फ़मन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्जी फ़मस्तैसर मिनल हदी। अब ये देखें दोबारा से ये वाली फ्रेज़ दोबारा से आई है, फ़मस्तैसर मिनल हदी, जिसका मतलब था कि जो भी मुयस्सर हो हदी में से उसको कुर्बान कर दो। तो ये अल्लाह ताला एक इजाज़त दे रहे हैं कि हज के दिन तक, यानी कि हम पहुंच गए हज से कुछ दिन पहले, हम मक्का पहुंच गए, चाहे 2 हफ्ते पहले पहुंच गए या 1 हफ्ता पहले पहुंच गए, और हज में अभी कुछ टाइम है। हज तो आपको मालूम है ना कि 8 ज़िलहज्जा से स्टार्ट होता है, आपको पूरा दिन मिना में गुजारना होता है। फिर 9 ज़िलहज्जा में यौम अरफात का दिन है और फिर 10 ज़िलहज्जा को वापसी होती है और ईद का दिन होता है। तो ये जो हज के दिन हैं उससे पहले तुम अगर उम्रा से फ़ायदा उठाना चाहो तो तुम कर सकते हो। फ़मन तमत्तअ बिल उम्रती, जो फ़ायदा उठाना चाहे बिल उम्रती, उम्रा से, यानी कि वो ये कर सकता है। उम्रा पहले ज़माने में, ज़माना जahलियत में जो मुशरिकीन अरब थे वो समझते थे कि उम्रा और हज एक साथ नहीं किए जा सकते। वो हज के उन्होंने 3 महीने मखसूस कर रखे थे, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम, और इसके बाद और उससे और रजब का महीना जो था उसको उन्होंने उम्रे के लिए मखसूस किया हुआ था। और वो ये समझते थे कि हम अगर हज के लिए जा रहे हैं तो हम उम्रा नहीं कर सकते, उम्रा करने को वो दोनों को जमा नहीं करते थे। यहाँ पे अल्लाह उस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं कि अगर कोई भी उम्रे से फ़ायदा उठाना चाहे इलल हज, हज के दिनों तक, फ़मस्तैसर मिनल हदी, फिर उसे कोई भी जो जानवर मुयस्सर हो वो उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। फ़मन लम यजिद,
اب اگر یہ ہے کہ ہدی کی شرط رکھی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں، اس دم کو کہتے ہیں شکرانے کی، جو دم ہوتا ہے نا شکرانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے نا، عمرہ آپ ایک ہی سفر میں حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کو شکرانے کے طور پر ہم اس ہدی کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، اس جانور کو۔ تو فمن لم یجد، اگر وہ نہ پائے، اب اس کی بھی کمپنسیشن بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نہ پاؤ، کوئی بھی جانور نہ پاؤ، لم یجد، تمہیں نہ ملے، جو کوئی نہ پائے، کیا، تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے، 3 دن کے روزے حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹ جاؤ، اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹ جاؤ، تو 7 تم نے تب پورے کرنے ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، تو یہ پورے، کاملہ کہتے ہیں کمپلیٹ ہو جائیں گے 10، یعنی کہ 3 حج کے دنوں میں روزے رکھے جائیں گے اور 7 روزے رکھے جائیں گے واپس اپنے گھروں کو جا کے، اور یہ کمپلیٹ کرنے ہیں تم نے 10 روزے۔ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ۔ یہ کس چیز کی کمپوزیشن ہے؟ کہ اگر تمہیں ہدی کا جانور نہیں ملتا، تم حج تمتع کرنا چاہ رہے ہو، تم 10 دن پہلے، حج سے 10 دن پہلے، لیٹ سے 10 دن پہلے تم پہنچ گئے، اب 10 دن تک ظاہر بات ہے، آپ جب آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں اس وقت آپ کا حج کی نیت ہے، حج کے احرام میں ہے، تو حج احرام کو سنبھالنا ان 10 دنوں میں مشکل ہو جائے گا، تو ایزی یہی ہے کہ فائدہ اٹھایا جائے کہ آپ عمرہ کر کے حلق کرا کے آپ احرام کے اسٹیٹ سے باہر آ جاتے ہیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ سے ایک نیا احرام باندھ کے حج کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ کو ایک ہدی کا جانور ذبح کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس کوئی غریب ہے اور ہدی کا جانور نہیں ہے تو وہ پھر 10 روزے رکھیں گے۔ 10 روزے کس طرح سے کہ 3 روزے حج کے دنوں میں، کہا جاتا ہے 7، 8 اور 9، 7، 8 اور 9 ذی الحجہ میں یہ روزے پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نہ رکھ پائے تو وہ ایام تشریق میں بھی ان کو، یعنی کہ جو 11th، 12 اور 13 ہے، اس میں بھی وہ یہ روزے کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 دن کے روزے حج کے دنوں میں ہی رکھنے ہوں گے، اور باقی 7 کب رکھنے ہیں؟ جب وہ واپس، اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹ جاؤ، اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹ جاؤ۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلک عشرۃ کاملۃ، یہ 10 ہیں، ٹوٹل 10 ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کون کرے گا؟ یہ سب وہ کرے گا، ذالک لمن، یہ اس کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، کہ جس کے گھر والے نہیں ہیں، حاضر المسجد الحرامی، یعنی کہ اس لائن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے، یعنی کہ یہ روزے رکھنے کی، 10 دنوں کے روزے رکھنے کی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد الحرام میں نہیں ہے، یعنی کہ جو مکہ کے اہل مکہ ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ یہ باہر سے آ کے حج کرنے والوں کے لیے یہ ہوگا، جو باہر سے آتے ہیں، ان کے گھر بار یہاں پہ نہیں ہے، اہل و عیال یہاں پہ نہیں ہے، وہ واپس جا کے اپنے 7 روزے پوریں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو یہ لائن یاد رکھنی ہے۔ اور لمن لم، نون بالکل نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ نون مرج ہو گیا کمپلیٹلی لام کے اندر۔ لمن لم یکن اہلہ، یہاں نون کا اظہار ہوگا، یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ وعلموا، بالکل اسی طرح کی لائن ہم نے ادھر بھی پڑھی تھی جب ہم نے اللہ کے راستے میں لڑنے کی بات کی تھی۔ واتقوا اللہ، کہ تم نے زیادتی نہیں کرنی، جتنا کوئی تم سے بدلہ لے اتنا ہی تم نے بدلہ لینا ہے۔ واتقوا اللہ وعلموا، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو، ان اللہ شدید العقاب، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید ہے پیچھا کرنے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی بار ہمیں بہت کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے، ہمارے عقب میں پیچھے ہمارے ہے کوئی، تو اللہ ویسے ہی بہت شدید ہے عقاب، یعنی کہ پیچھا کرنے میں، سرویلنس کرنے میں بہت شدید ہے اللہ تعالیٰ۔
تو یہ جاننا ہے، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اللہ کا ڈر، اور ہمیں یہ جاننا کہ اللہ بے شک سب کچھ دیکھ رہا ہے، شدید العقاب، اللہ بہت کلوز مانیٹر ہمیں کر رہا ہے یہ سب چیزیں کرتے ہوئے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی، بار بار ان کو دہرائیے۔ یہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جن کو آپ کو زبان پہ چڑھانے ہیں، جیسے ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، اسی طرح حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ، اسی طرح فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، ہم نے جو روزے کی آیتیں تھیں اس میں بھی اس طرح کی لائن پڑھی تھی، لیکن اس سے آد میں أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ۔ تو ان سب لائنوں کو، یہ جو پہلی دفعہ آپ کے ورڈز یوز ہو رہے ہیں ان کو زبان پہ چڑھانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن ان کو بار بار زبان سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی آیت یاد ہو جائے گی۔ آئی ہوپ یہ آپ کو ایزی لگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔